بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا پہلا ٹاپک ہے سگنیفیکنس آف دا ٹائٹل آف دا پلے. ایڈا گیبلر کے ٹائٹل کی سگنیفیکنس پہ آج ہم بات کریں گے. اس کے فرسٹ پیراگراف میں نے اس سے ریلیٹڈ جو ٹائٹل سے ریلیٹڈ جو کوشچنز پاس پیپرز میں آئے ہوئے ہیں وہ میں نے 4 لائنوں کے اندر فرسٹ پیراگراف میں نے دیے ہوئے ہیں. تو ان کو اب فرسٹ پیراگراف نہیں کنسیڈر کیے گا بلکہ وہ بیسیکلی اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ چیزیں جن کو میں نے ڈسکرائب کیا ہوا ہے کہ کس طرح گھما پھرا کے اس سے ریلیٹڈ یعنی کوشچن آ سکتا ہے. اگر آپ سگنیفیکنس آف ٹائٹل ہے یا یہ نیچے جو کوشچنز دیے ہوئے ہیں ان سب سے ریلیٹڈ ان سب کا یہ جواب ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی فرسٹ پیراگراف پہ بات کرتا ہوں کہ ہینڈرک ابسنز ایڈا گیبلر از ناٹ ٹرولی انڈیکیٹو آف ہز واسٹ باڈی آف ورک. ٹھیک ہے, پروٹیگنسٹ اس کے اندر فیمیل ہے اور پلے جو ہے وہ بیسیکلی یہ پلے ایک کریکٹر کی اسٹڈی ہے. دیکھو نا, ہیڈا گیبلر, ہیڈا ایک خاتون کے کردار کی آپ کو اسٹڈی یہاں پہ ملتی ہے. آڈلی انف ہیڈا جو ہے وہ اس سارے پلے کے اندر نہ تو ایوالو کرتی ہے نہ ہی پروگرس کرتی ہے. وہ ایک کولڈ اور مینیپولیٹو عورت ہی رہتی ہے. جب اس فیکٹ کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو پھر ایک ہی بات یعنی کہ دا اونلی ٹاسک از ڈسکورنگ وائی ہیڈا کنٹینیوز ایز اے فلیٹ کریکٹر. کیوں اسی طرح چلتی رہتی ہے فلیٹ کریکٹر. یہیں پہ بات بتاؤں, فلیٹ کریکٹر اینڈ راؤنڈ کریکٹر یہ کانسیپٹ ہے لٹریچر کے اندر. فلیٹ وہ ہوتا ہے جو کہ چینج نہیں ہوتا, تبدیل نہیں ہوتا, وقت کے ساتھ ساتھ گرو نہیں کرتا, ڈیولپ نہیں ہوتا. جیسا شروع میں تھا, جو سوچ شروع میں تھی وہی سوچ آگے چلتی رہتی ہے. راؤنڈ کریکٹر حالات کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا جاتا ہے, گرو کرتا ہے. دیکھیں بچہ ہے, بڑا ہے, جوان ہے, پھر بوڑھا ہے. یہ دس از ڈیولپمنٹ. یہ تو ہر فزیکل ڈیولپمنٹ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی مینٹل ڈیولپمنٹ بھی کرداروں کے اندر ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے. ہیڈا کی لائف کے اندر 2 ویریبلز ہیں جو اس کی زندگی کو بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. ایک اس کا باپ جنرل گیبلر اور دوسرا ریپریسو میسکولن سوسائٹی. یہ 2 فیکٹرز ہیں جو کہ ہیڈا کے کردار کو بنانے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. چونکہ یہ پلے جو ہے دراصل اس خاتون کے اوپر ہی ہے, ہیڈا کے اوپر ہے, سو ٹائٹل کو جسٹیفائی کرنے جا رہے ہیں ہم کہ ٹائٹل چونکہ پروٹیگنسٹ ہے ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلے, اس کو ڈسکور کریں وہ کون ہے, کیا سچویشن اس کے ساتھ. ایک اس کا باپ اس میں رول پلے کرتا ہے اس کو اسی طرح فلیٹ رکھنے میں, اسی طرح کی عورت رہنے میں. دوسرا وہ سوسائٹیز بھی کچھ کنٹریبیوٹ کرتی ہے. یہ بات دیکھیں, اٹ از فٹنگ دیٹ دا نیکسٹ پیراگراف ہے کہ اٹ از فٹنگ دیٹ دا ٹائٹل آف دا پلے از ہیڈاز میڈن نیم ہیڈا گیبلر. تو مطلب اسی کے نام سے ہے, تو اس سے یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ دراصل یہ پلے لارج ایکسٹینٹ پہ فارملی ایرسٹوکریٹک ہیڈا کی ان ایبلٹی کے بارے میں جو کہ بورجین لائف کے اندر ایڈجسٹ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی کہ اس سوسائٹی کے اندر بورجین لائف کے اندر ایڈجسٹ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. میرڈ لائف کے اندر اس کی ٹریجڈی نہ صرف اس کی خودکشی پہ بیس کرتی ہے بلکہ اس ڈیزائر پہ بھی بلیو کرتی ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں ایلیٹ شوڈ ہیو اے بیوٹیفل سوسائٹی. She hopes that life can be beautiful, can measure up to a certain standard regardless of practicalities like professional success or failure. کہ وہ ساتھ ساتھ اس چیز پہ بھی چلتی ہے نا, اس کی جو ڈیزائر ہے کہ بیوٹیفل سوسائٹی ہونی چاہیے. مینیپولیشن. اگلا پیراگراف کے یہ جو ایرسٹوکریٹک پریویلنگ ہے ایستھیٹک میٹرز کی, ایرسٹوکریٹک پریویلنگ, یہ چیز دراصل ہیڈا کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ ٹیسمین کے معاملے میں انسمپیتھیٹک ہے. وہ اس طرح اس کو بنا دیتی ہے. وہ ٹیسمین کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ ورڈ وی کو یوز کرے, یعنی کہ اکٹھے جب وہ ٹیسمین اینڈ ہیڈا ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف وہ یہ کہے کہ ہم جائیں گے, نو, وی کا لفظ نہیں یوز کریں گے بلکہ آئی یا یو, یعنی کہ وہ اس بانڈ کو بھی ابھی تک ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. So it allows her to feel little guilt when cheating on him, if only on an emotional level. With Eliot and Judge Bragg کی بات کر رہا ہوں. اس کی ویلیوز جو ہے وہ اسٹیٹک اسٹینڈرڈ پہ بیس کرتی ہیں, ان کا مورل اسٹینڈرڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے.
ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں جو اس کی ویلیوز ہیں یہ ٹیسمین کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور ایون از انڈرسٹینڈنگ ایز اے رزلٹ وہ اس کے ٹیسمین جو اس کے ایکشنز کو پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہیڈا کی جو اپیرنٹ پریگننسی ہے وہ بھی اس کی جو ٹریجک نیچر ہے اس کو بھی وہ ہمارے سامنے لے کے آتی ہے کہ وہ اس انیویٹیبل کو مسلسل ڈینائی کرتی ہے، یعنی کہ شی از گوئنگ ٹو بی اے مدر، شی ڈینائز دس فیکٹ، شی از ناٹ ریڈی ٹو ایکسپٹ دس فیکٹ۔ فورتھ پیراگراف ہے پیج نمبر 21 پہ، اس پہ ابھی بات کریں گے۔ اگلے پیراگراف پہ بات کر رہا ہوں کہ the rest of male characters are more or less in love with Hedda۔ باقی سارے کردار تھوڑا یا زیادہ ہیڈا سے پیار کرتے ہیں کیونکہ اس کے جو ڈیکیڈنٹ سینس آف بیوٹی ہے اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ جج بریک بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ پرائیویٹ ریلیشن شپ جو وہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ وہ اسی طرح کے تعلقات اس کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے جو کہ اس نے بھی مینٹین کیے ہوئے ہیں، جو کہ ٹیسمین والے یعنی کہ ہسبینڈ والے۔ اور لو برگ جو وہ ایلیٹ بھی جو ہے نا وہ بھی امید کرتا ہے کہ شی شیئرز ہز پیشن فار لائف، کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ پیشن فار لائف کو شیئر کرے گی۔ سو ایڈا جو ہے ان آئیڈیاز کو سلی آئیڈیاز جو وہ کنسیڈر کرتی ہے اور اوپنلی جو ہے وہ ایلیٹ کے اس نوشن کو ریجیکٹ کرتی ہے، اور جیک کو جب وہ ٹیز کرتی ہے یہ بات کہہ کے کہ وہ دراصل ہی وانٹس ٹو بی دا کاک آف دا وال، حتیٰ کہ مس ایلویسٹڈ بھی جو ہے نا وہ ایڈا سے انٹیمیڈیٹڈ ہے کہ اس کی اس پاپولیرٹی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایڈا جو ہے وہ سب سے پاورفل کردار ہے، وہ باقیوں کے ساتھ کھیلتی ہے۔ She ties with others because she can find no solace or entertainment in life۔ زندگی کے اندر اس کو کوئی تفریح موجود نہیں ہے۔ در حقیقت ہیڈا کی طاقت جو ہے نا وہ اتنی فار ریچنگ ہے کہ اس کی اپنی جو ڈسٹرکشن ہے، سیلف ڈسٹرکشن جو ہے نا وہ دیٹ لیڈز آلموسٹ انیویٹیبلی ٹو دا ڈسٹرکشن آف ادر کریکٹرز لائفز، کہ اس کی سیلف اپنی تباہی جو دوسروں کی زندگی کی تباہی کی وجہ بھی بنتی ہے۔ گو کہ ابسن جو ہے وہ اگلے پیراگراف پہ آ گیا ہوں کہ گو کہ ابسن جو ہے وہ ڈائریکٹلی سراؤنڈنگز جو اس کے ارد گرد جو سراؤنڈنگز ہیں ان کے انفلوئنسز کو ایڈریس نہیں کرتا، لیکن وہ کامیابی کے ساتھ ان چیزوں کے کریٹیکل سگنیفیکنس کو ہمارے سامنے کنوے کرتا ہے۔ جو کامن انڈر لائن تھیم ہے ابسن کے ورک کے اندر وہ ہے لنکنگ آف ڈیتھ اینڈ میوزک، ڈیتھ اور میوزک دونوں کو اس نے لنک کیا ہوا ہے۔ اور آپ یہ بات بھی اس میں سے ڈیڈیوس کر سکتے ہیں کہ دس premise is implied in Hedda Gabler، کہ ڈیتھ اور میوزک دونوں کو اس نے جوڑا ہوا ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں 5th پیراگراف پہ، یہ یاد رکھے گا میں 5th پیراگراف پہ ہوں کہ ایک سب سے آبویس ایگزامپل یہاں پہ آپ کو ملے گی، جیسے ہیڈا کے پاس کے جب ہم بات کرتے ہیں ایور پریزنٹ پیانو کی، جب ہم بات کریں موت کے ساتھ اس پیانو کو بھی جوڑا ہوا ہے کہ جو کہ دراصل جنرل جو آن جہانی جنرل گیبلر کا ہے، دیٹ سمبلائزز ہیڈاز پاس فریڈم، ٹھیک ہے، وہ اس کے پاس فریڈم کے ساتھ وہ میوزک جو اسے وہ چلاتی ہے، پھر میوزک سے اپنی آزادی کا اظہار کرتی ہے، یعنی کہ اس کے پاس فریڈم کو یہ پیانو سمبلائز کرتا ہے کہ پرائر ٹو میرینگ جارج ٹیسمین اس وقت تک وہ ایک جنرل کی صرف بیٹی ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ اس کے باپ کا اس کے اوپر جو اثر ہے، اب وہ دیکھو ابھی جہاں تک ہیڈا گیبلر شادی کے بعد بھی وہ ہیڈا ٹیسمین نہیں، ہیڈا گیبلر ہی، اس نے اپنے باپ کے نام کو نہیں چھوڑا، باپ کا اس کے اوپر ایک امپیکٹ موجود ہے، اور وہی چیز یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے، وہ جنرل کی ڈاٹر کہلوانا زیادہ پسند کرے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور آبویس ایگزامپل جو جنرل گیبلر کی انفلوئنس کی ہے ہیڈا کے اوپر وہ ہے وہ لارج پورٹریٹ جو کہ اس کے انر روم کے اندر موجود ہے، بڑی سی تصویر، ٹھیک ہے۔ اس سنگل سیٹ کے اندر ابسن جو انیشلی یہ چیز ڈسکرائب کرتا ہے کہ وہ دراصل
ہینڈسم ایلڈرلی مین کی تصویر ہے جنرل کے یونیفارم میں. اس کے ذریعے وہ اس کے باپ کی پریزنس دکھاتا ہے. دیکھو میں نے بتایا نا سوسائٹی کا بوریا فیملی کا ایک اثر تھا, تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے باپ کا بھی اس کے اوپر اثر تھا. کہ اس ڈسکرپشن سے اگلا پیراگراف ہے کہ ود دس ڈسکرپشن آف دا ریڈر از میڈ اویئر آف جنرل پریزنس, کہ وہ جو تصویر لگائی گئی نا اس تصویر نے یہ چیز ہمیں بتائی کہ جنرل اس کی موت کے بعد بھی اس کا باپ وہاں پہ موجود ہے. جنرل کی پریزنس وہاں پہ ہے کہ جنرل موجود ہے وہاں پہ, اس کی پریزنس کو دکھا رہے ہیں. تو ساتھ ساتھ یعنی کہ آرگویبلی جو سب سے سگنیفیکنٹ انفلوئنس ہے اس کے اوپر وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اس آئیڈینٹی سے نہیں نکل پاتی انہی چیزوں کی وجہ سے, اس تصویر سے یا اپنے پاس سے وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھو وہ جب شادی کر کے ٹیسمین کی فیملی میں آتی ہے تو اس وقت تک اس کی شناخت کیا تھی, ہیڈا گیبلر کی تھی. لیکن جب شادی ہوگی تو ہیڈا گیبلر نہیں, وہ ہیڈا ٹیسمین نہیں, ٹیسمین ہو جانا چاہیے تھا. لیکن وہ اپنے پاس کے اندر ہی رہتی ہے. ابھی بھی اس کو ہیڈا گیبلر ہی کہا جاتا ہے, جنرل گیبلر کی بیٹی کہا جاتا ہے, اس کو ٹیسمین کی وائف نہیں کہا جاتا. یہاں یہ چیز آپ کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ فیس لیسنس ہے اس کے پاس, کہ ویمن آف دا ایرا ور آفن سبجیکٹ ٹو فیس لیسنس. یہ انڈیکیٹو ہے کہ اس کی ابھی تک شناخت اس کو نہیں ملی. ٹیسمین کے ساتھ اس کو شناخت ملنی چاہیے تھی, اس کا پاس ختم ہو جانا چاہیے تھا, لیکن وہ ختم نہیں ہوا. لاسٹ پیراگراف پیج نمبر 21 پہ ایک اور اسپیکٹ آپ کے سامنے آتا ہے جنرل گیبلر کی ریڈنگ کا ہیڈا کی یوزول فیسینیشن, وہ ہے پسٹلز کے ساتھ, کہ اس کا امپیکٹ جہاں وہ تصویر ہے جہاں پہ دیکھیں اس نے تصویر لگا کے رکھی, وہ اپنے پاس کے ساتھ جڑی ہے, اس نے نام نہیں چینج کیا, وہ اپنے پاس کے اندر ہی رہنا چاہتی ہے. اور وہ جو اس کی فیسینیشن ہے پسٹلز کے ساتھ, ان یوزول فیسینیشن, کہ یہ کلوز دیتی ہے کہ ہیڈا جو ہے وہ بحیثیت لڑکا جو ہے نا پروان چڑھائے گی, بحیثیت بوا ہے. اس کو والد نے ایک لڑکے کی صورت میں پالا پوسا, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ بیٹوں جیسی بیٹی تھی. اور the mere possibility of Edda being raised as a male is sufficient evidence to explain her underlying disdain at being women. یہی چیز ہے نا کہ جب اس کو باپ نے بھی اس کو بیٹا سمجھ کے پالا, بیٹا بنایا, بیٹے کی طرح ٹریٹ کیا, اس کے جو ہابیز تھے وہ بھی بیٹوں والے تھے, مردوں والے تھے. اب وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ وہ وومن ہو, وہ شادی شدہ وومن بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, وہ اپنی شناخت کو بھی تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سمپلی وہ اپنے نیگیٹو بیہیویئر پہ ہی کنٹینٹ کرتی ہے, کنسٹرکٹیو ایکشن کی بجائے. وہ اپنے آپ کو آؤٹ رائٹ ایکسپریس نہیں کر سکتی, تو ڈیفینیٹلی وہ دوسروں کو مینیپولیٹ کر کے خوش ہوتی ہے. سب سے امپورٹنٹ جو کمپیلنگ ایپیسوڈ ہے اس کے اندر وہ ہے کہ جب وہ ایلیٹ لو برڈ کی موت کے اندر اپنا کردار ادا کرتی ہے, جو کہ اس کا ایک سابق محبت تھی اس کی. اس حقیقت سے ماورا ہو گیا کہ ایلیٹ جو ہے وہ ایک وہی آدمی ہے جو اس کے اندر جو ہے نا پیشن کو جگا سکتا ہے, جذبات کو جگا سکتا ہے. ہیڈا یہ محسوس کرتی ہے کہ وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ وہ ایلیٹ لو کو تباہ کرے. کس لیے تباہ کریں؟ ٹو مولڈ ہیومن ہیونگ دا پاور, یہ اس چیز کے لیے کہ پیورلی فار دا پرپز آف ہیونگ دا پاور ٹو مولڈ اے ہیومن ڈیسٹینی, کہ وہ اس قابل ہے. یعنی وہ یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ مردوں کو قابو کر سکتی ہے, وہ قابو کر سکتی ہے, وہ ان کو مینیپولیٹ کر سکتی ہے. گو کہ وہ کسی کو بھی ڈائریکٹلی کنٹرول نہیں کر سکتی, نہ ہی کرنے کے قابل ہوئی, نہ وہ کر سکی. کیونکہ جب لاسٹ پہ اسکینڈل کی سچویشن آتی ہے تو اسکینڈل کی وجہ سے اب حالات یہ پیدا ہو گئے کہ اب وہ مجبور ہے کہ اس نے اپنے آپ کو, اس نے بغاوت کرنی ہے سوسائٹی کے ساتھ. اس کے پاس کوئی اور رستہ نہیں بچتا, تو وہ شی کمٹس سوسائڈ. ٹھیک ہے, یہ تھا لاسٹ پیراگراف پیج 21 پہ جس کی ڈسکرپشن دی میں نے. اگلے پیج پہ چلتا ہوں, وہی باتیں ریپیٹ ہوں گی. یاد رکھیے گا کہ وکٹورین ایرا ٹرانزیشن پیریڈ تھا. وکٹورین ایرا کا لٹریچر سوسائٹی جو ہے نا وہ عورت کے لیے اپرچونٹیز آفر نہیں کرتے ہیں. فیکٹ یہ ہے, ایڈا گیبلر کے اندر یہی فیکٹ جو ہے وہ سامنے دکھایا کہ عورت کے لیے اپرچونٹیز موجود نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس سوسائٹی کے اندر ہیڈا رہتی ہے یہ فیکٹر بھی ہے کہ وہ
وہ سوسائٹی اس کو وہی بات ہے کہ بورجیا سوسائٹی، وہ سوسائٹی اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ انڈیپینڈنس نہ حاصل کرے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہ کرے، یعنی عورت کو آزاد نہیں ہونے دے رہی وہ۔ حقیقت میں ہیڈا کی جو اس کی کوورڈنس ہے، اس کی بزدلی ہے، وہی اس کے اناسکیپیبل اینڈ کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔ روٹ آف جو ہے اس کے کوورڈنس کی جو مین جڑ ہے، جو وجہ ہے، وہ ہے اس کی پاسٹ لائف۔ اس نے اس کو اتنا وہ بنا دیا کیونکہ وہ تیار نہیں ہے نا۔ دیکھو جب ہم نے بات کی کہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے، وکٹورین ایرا میں عورت کو جو ہے نا گھر کی چار دیواری کے اندر محدود کیا ہوا تھا، ابھی عورت آزاد نہیں ہوتی۔ ابسن یا وہ اس زمانے کے جو لوگ تھے، اس وقت موومنٹ میں عورتوں کی آزادی کی چلی، تو اس نے دکھایا کہ جب عورت آزادی کی طرف بڑھ رہی ہے تو وہ پھر اس طرح کے کام کرنے بھی جا رہی ہے، یا جو بھی سلسلے ہیں یہاں پہ۔ گو کے ہیڈا کو یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ اسکینڈلز کریٹ کرے۔ نیکسٹ پیراگراف پیج 22 پہ سیکنڈ پیراگراف ہے کہ اس کو یہ تو اچھا لگتا ہے کہ وہ اسکینڈل کریٹ کرے، لیکن اس کو اس چیز کا بھی خوف ہے کہ وہ ان اسکینڈل کے ساتھ اس کا بھی کوئی ایسوسیشن ہو، اور جب اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ جب آتا ہے نا تو وہ پھر اس وقت وہ بزدلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا۔ جو شروع میں ہم نے بات کی تھی، عورت کو اپنی عصمت سنبھال کے رکھنی ہے، اس کو اسکینڈل سے بچ کے رہنا ہے۔ سو اسی طرح جیسے بتایا نا ہمیں کہ تھیا کے ساتھ جو انسیڈنٹ تھا کہ Ada's long forgotten schoolmate explained to Ada her current scandalous situation concerning Ida Laubach, who is Thia's stepchildren's tutor. کہ وہ اس کے بارے میں پتا چلتا ہے، وہ اس کو بتاتی ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کا ہیڈا کی جو سہیلی ہے کہ وہ اس وقت کیا کر رہی ہے۔ سو who is Thia's stepchildren's tutor؟ کون ہے جی؟ کون ہے اسٹیپ چلڈرن؟ جو ایڈا لابرگ ہے، ٹھیک ہے۔ تھیا جو ہے دراصل وہ سوسائٹی کے کنونشنز کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی شادی تو ہو چکی ہے الویسٹڈ کے ساتھ، لیکن وہ تھیا الویسٹڈ اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں ایلیڈ لوبرگ کے ساتھ پیار کی پنگیں چڑھا رہی ہے، بغاوت کر رہی ہے اپنے سوسائٹی کے سسٹم کے ساتھ، لوبرگ کو پرسو کر رہی ہے۔ ہیڈا جو ہے وہ مسلسل اس اسکینڈل کے بارے میں جو ہے نا وہ باخبر ہے، اور وہ ایک پریڈکٹیبل مینر میں رسپونڈ کرتی ہے کہ بٹ وٹ ڈو یو تھنک پیپل ول سے آف یو تھیا؟ لوگ تمہارے بارے میں کیا کہیں گے، کیا سمجھتی ہو، کیا کہیں گے؟ تو یہ سین جو نا بہت سے مطلب اس کی انیبلٹی کو بیسیکلی وہ پریڈکٹ کرتے ہیں نا کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا کہیں گے، کہ انیبلٹی ٹو ڈسریگارڈ سوسائٹی اینڈ اسکینڈل اینڈ دا لائف شی ہیز نیور ڈیئر ٹو لیو، کہ اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ سوسائٹی کو ڈسریگارڈ کرے اور وہ اسکینڈل کو ڈسریگارڈ کرے۔ دیکھو تھیا جب وہ تھیا الویسٹڈ تیار ہے، وہ تیار ہے کہ کوئی اسکینڈل بنے، جو بھی بنے گا وہ اس کو قبول کرنے کی صرف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ ڈری ہوئی ہے، ہیڈا ڈری ہوئی ہے، اس چیز سے سہمی ہوئی ہے کہ جب اسکینڈل بنے گا اس کی عزت تار تار ہو جائے، وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ در حقیقت سول ریزن جو ہیڈا کی ڈیسمینڈ کے ساتھ شادی کی ہے اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ وہ اس کے لیے سوٹر تھا، ٹھیک ہے، جس کے اندر اس کو کوئی انٹرسٹ تھی میرج کے حساب سے، وہی بندہ جو اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اور جب ہیڈا کا جو فیئر ہے سوسائٹیز آئیڈیا فار وومن فورسز ہر ٹو کمپرومائز ہر تھاٹس اینڈ ڈیزائر، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ شی فیلز ٹریپڈ اینڈ جیلس، کہ جب یہی فیئر جو ہے نا اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی تھاٹس اور ڈیزائر پہ کمپرومائز کرے، تو پھر اس کو خوف آتا ہے، جیلسی پیدا ہوتی ہے اس کے اندر۔ دیکھو اب یہاں دو عورتوں کو آپ دیکھیں نا، ایک عورت جو ہے وہ بغاوت کرنے کے لیے تیار ہے سسٹم کے ساتھ، وہ اسکینڈل کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اور دوسری عورت اسکینڈل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے نا وہ جد و جہد کرتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اسی چیز کے اوپر ایلس فارمر نے یہ بات کی تھی، اس نے یہ اپینین دیا تھا کہ ہیڈاز مائنڈ از میرلی گون راؤنڈ، یہ اگلا پیراگراف ہے کہ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ دا کیج ایز بلڈ فار ہر سیلف، کہ وہ اس کا دماغ مزید اس پنجرے کے اندر پنجرا، اس کے اندر پنجرا، اس طرح اندر جا رہا ہے اور اسکیپ کا راستہ بھی ڈھونڈ رہا ہے۔ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ دا کیج شی ہیز بلڈ فار ہر سیلف، خود کے لیے اس نے خود کو اس خول کے اندر بند کر دیا، اس کو پنجرے کے اندر بند کر دیا، اور وہ وہاں سے اسکیپ کرنا چاہتی ہے۔ اور ہیڈا کو آخر میں اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ سوسائٹی میں اس کے پاس جو ہے نا وہ
کوئی اور رستہ نہیں ہے. وہ کبھی بھی مرد کے مقابل نہیں ہو سکتی، مرد کے برابر نہیں ہو سکتی. دیکھو اس نے تو تھیا نے تو بغاوت کر دی اسکینڈل کے ساتھ، لیکن یہ چاہتی ہے کہ میں مرد کے مقابل آ جاؤں، مرد کے برابر آ جاؤں. برابری پہ آنے کے لیے اس کو کوئی آپشن نہیں مل رہا. ٹھیک ہے. لاسٹ پیراگراف، پیج نمبر 22، آخری پیراگراف ہے اس ٹاپک کا، ٹائٹل، جسٹیفیکیشن آف ٹائٹل کا. آخری پیراگراف کہ باقی سوسائٹی کی طرح ہیڈا کو ٹیسمین بھی ایک آبجیکٹ کنسیڈر کرتا ہے، اور اس کے سوسائٹی کے جو حالات تھے، جو کہ اس سوسائٹی نے ہیڈا کے اوپر جو حالات ڈالے، ہیڈا جو ہے وہ رسپونڈ کرتی ہے، کریج کا اظہار کرتی ہے. شی ہیز مینیجڈ ٹو مسٹر ان ہر شارٹ میننگ لیس لائف. ٹھیک ہے. جب اس کو نظر آ جاتا ہے کہ اس کی زندگی اب میننگ لیس ہو چکی ہے، تو وہ پھر اپنے آپ کو اپنے باپ کے پسٹل کے سے جو ہے ختم کر دیتی ہے. So Ada is responsible for her cowardice, her failure to sufficiently express herself, the way in which she was raised, as well as society in which she lives, both play major roles. کہ جہاں وہ اپنے اس بزدلی کی ذمہ دار ہے، اپنے اس فیلئر کی ذمہ دار ہے جس کو وہ ایکسپریس نہیں کر سکتی، وہیں ساتھ ساتھ سوسائٹی بھی اپنا رول پلے کرتی ہے. اور جس طرح اس کو پروان چڑھا گیا وہ بھی رول پلے کرتے ہیں. کہ اگر جو ہے نا اس طرح کے ایکسٹینویٹنگ سرکمسٹانسز نہ ہوتے اور اس کے اندر یہ سالٹری ایکٹ آف کریج نہ ہوتا، ٹھیک ہے، ون کین اونلی اسپیکولیٹ واٹ شی مائٹ ہیو کم ٹو ریپرزینٹ ان کنٹمپرری فیمنسٹ لٹریچر. سو لٹریچر از ناٹ فاؤنڈیڈ آن اسپیکولیشن گیس ورک، اٹ از بیسڈ آن ویزیبل فیلنگز، ایموشنز اینڈ ایکشنز جو نظر آتے ہیں نا. سو اس مائنڈ کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ون از فورس ٹو ریکگنائز دیٹ ہیڈا واٹ ہیڈا ٹرولی ریپرزینٹس. کولڈ ایموشنز ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، جو کہ ڈس اپروو کرتے ہیں، ڈس اپروونگ اینڈ ڈومینیٹنگ سوسائٹی اینڈ فادر. دیکھو یہاں اس ٹاپک کو جب آپ سمجھیں گے تو یہ اسپیکٹ آپ دیکھیں گے کہ رائٹر نے ٹائٹل کو اٹھایا تو اس نے اسی فیمنسٹک بیک گراؤنڈ کے حساب سے اٹھایا، فیمنسٹ سوسائٹی کے حساب سے اس نے اٹھایا، اور اٹھا کے اس نے یہ چیزیں ایکسپلین کی کہ عورت جو ہے اس سسٹم کے اندر آزادی چاہتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتی ہے کہ اسکینڈل کی لائف سے کیسے بچنا ہے، عزت کو کس طرح بچا کے رکھنا ہے، عصمت کو کس طرح بچا کے رکھنا ہے. تو یہاں پہ ہمیں ہیڈا اس نظام کے اگینسٹ جدوجہد کرتی نظر آتی ہے. وہ اس برابری کی کوشش کر رہی ہے، وہ اسی طرح لگنے کی. اس کا باپ اور اس کی سوسائٹی دونوں اپنا کنٹریبیوشن برابر کرتے ہیں. باپ نے کس طرح پروان چڑھایا، اور اسی حساب سے وہ بھی پھر تیار نہیں ہے. وہ بھی باپ نے اس کو اسی طرح بڑا پالا پوسا کہ وہ لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہے، اور وہ آگے جب وہ چل رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، تو وہ بھی اس سوسائٹی میں مردوں کے جیسے جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے. وہ جو فیمینن بیوٹی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے. تو یہی چیزیں پھر فردر اس کے ڈاؤن فال کی وجہ بھی بنتی ہیں. یہ تھا ہمارا پہلا ٹاپک، جسٹیفیکیشن آف ٹائٹل آف ہیڈا گیبلر. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو پلیز ضرور واٹس ایپ پہ کمنٹ کر کے بتائیے گا.